अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। क्या हाल है आपका? तो ये सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आपको जो है ना वो कंप्यूटर के लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो व्हाट्सएप होमवर्क के लिए व्हाट्सएप कर रहा हूँ। तो आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन देखें और उसको आपने कंप्यूटर की कॉपीज़ के पे जो है ना वो नीट करके लिखना है। इसमें यह है कि हमारे तीन जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन हुआ करेंगे और 5 या 6 4 5 जो है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो उसमें फिर आपको जो है ना वो मैं जो कोशिश करूँगा कि आपको वो वाले क्वेश्चन लिखवाऊँ जो आपको ये याद भी इजीली हो जाएंगे, क्योंकि बुक पे तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन आपको जो है ना सिर्फ वो 3 लॉन्ग क्वेश्चन में लिखवाऊँगा। तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। आपने जैसे कापी पिछली टर्म में आपने इस्तेमाल की थी ना 5 क्लास में जब थे आप, तो उसमें आपने देखा था कि कॉपी के पीछे पहले हमने 2-3 पेजेस छोड़े थे। एक पे आपने नाम लिखा था, एक पे आपने वो लिखा था वो फर्स्ट टर्म वगैरह ये वो, और एक पे आपने सिलेबस लिखा था। इसी तरह आपने अब इस क्लास में भी आपने अब ऐसे ही करना है। ठीक, और अब आप माशाल्लाह 6 क्लास में हो, तो उसमें ये है कि आपने जो 5 क्लास तक आपने काम किया वो आपने इंग्लिश की 4 लाइन्स कापी पे किया था। तो ये अब आपकी कापी जो है वो नैरो लाइन कापी है, तो आपने जो है ना इस पे भी काम आपने बहुत नीट सा करना है। उस पे बिल्कुल भी आपने जो है ना काम को होमवर्क को अपने को गंदा नहीं करना। ठीक है, और ब्लैक पॉइंटर और ब्लू पेन इंक पेन जो है ना वो आपने इस्तेमाल करना है। ब्लैक पॉइंटर से आपने सिर्फ डेट डे वगैरह टॉपिक क्वेश्चंस ये लिखना है, और बाकी आपने सारा जो है ना वो इंक ब्लू पेन से काम करना है, और जो मार्जिन लाइन्स वगैरह लगानी है वो आपने लेड पेंसिल से लगानी है। ठीक है, आपको पता चल गया होगा सारा। आपने इसी तरह से ना काम करना है नीट सा करके। अच्छा, अब आप बुक से कंप्यूटर की बुक से पेज नंबर 6 खोलें और पेज नंबर 6 पे देखें, ये रेड कलर से लिखा हुआ है द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो एक काम है हमारा, तो इसमें यह है कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स एंड परफॉर्म ऑपरेशंस टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स वेरी क्विकली। कंप्यूटर जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी ये एक ऐसी मशीन है जो बिजली से चलती है, और ये जब इसको इलेक्ट्रिक बिजली के सिग्नल्स वगैरह जो है वो काम करने के लिए सिग्नल चाहिए, और ये फिर जो परफॉर्म करती है ऑपरेशंस, और उन प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्विकली मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको तेज़ी से ये सॉल्व कर देती है। बेसिकली a computer system perform 4 different operations। जो कंप्यूटर का बेसिक जो काम है वो 4 किस्म के जो है ना इसके ऑपरेशन हैं। पीछे आपने पढ़ा है ना जो अभी मैंने आपको बताया, तो वो जब मैं आपको बताऊंगा इसमें आपको फिर सारी समझ आ जाएगी कि किस तरह से कंप्यूटर जो है ना वो परफॉर्म ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करती हैं। तो 4 ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? एक कंप्यूटर का इनपुट है, एक प्रोसेसिंग है, एक आउटपुट है, और एक है स्टोरिंग। ये 4 जो है ना काम जो भी कंप्यूटर होगा वो ये वाले 4 काम ज़रूर करेगा। तो सबसे पहले है डाटा इनपुट। डाटा और इंस्ट्रक्शंस वी फीड और एंटर is received by computer through input devices like keyboard and mouse। इसमें यह है कि डाटा जो है जितना भी काम हम कंप्यूटर में फीड करते हैं कंप्यूटर में, और कंप्यूटर में जितना भी हम काम फीड करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? वो ये होती हैं एग्जांपल उनकी कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड के साथ जब हम कुछ भी टाइप करते हैं तो वो जितना भी हम डाटा उसमें टाइपिंग करते हैं वो सारी सीपीयू में जाती है।
تو سی پی یو میں جو ایک چیز انٹر ہو رہی ہوتی ہے اسی لیے اس کو ان پٹ کہتے ہیں کہ یہ اندر ان ہو رہی ہے. تو اس پہ ہم جو ہے وہ اور بھی بے شمار ان پٹ ڈیوائسیز ہیں جیسے اسکینر ہے, مائکرو فون ہے, اس طرح کی, لیکن مین جو ہے نا وہ کی بورڈ اور ماؤس ہے. دوسرا پروسیسنگ سیکنڈ پہ. پروسیسنگ از completed for the data entered to convert it into information through a processor with the help of CPU. پروسیسنگ جب ہم کمپیوٹر میں جو بھی ہم نے ڈیٹا ان کیا ہوتا ہے, یعنی جو بھی ہم نے کمپیوٹر کو ان پٹ دیا ہوتا ہے, تو وہ پروسیسر جو ہے وہ اس میں جاتا ہے اور اس پہ پھر وہ سارا پروسیسر جو ہوتا ہے اس پہ پروسیس کرتا ہے, اور وہ پروسیس کر کے اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کو اس کا رزلٹ دیتا ہے. تو اس کو جو ہے نا پروسیسنگ کہتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرض کریں ایک ایگزامپل, آپ کسی نے آپ سے یا آپ نے کسی سے کوئی کویشچن وغیرہ پوچھا ہے, تو آپ جب اس کو کہتے ہیں کہ یہ کویشچن ہے, وہ پھر سوچتا ہے, بعد میں سوچ کے تو وہ پھر اس کا آنسر دیتا ہے. تو جب آپ نے اس سے پوچھا تو آپ نے اس کو ان پٹ دیا ہے, تو وہ اپنے ذہن میں جب سوچتا ہے, سوچ کے تو وہ اس پہ سارا پروسیس کر رہا ہوتا ہے, اور پروسیس کرنے کے بعد وہ آپ کو اس کا آنسر دیتا ہے. تو وہ آنسر کیا ہے وہ آگے دیکھتے ہیں. آؤٹ پٹ. آفٹر پروسیسنگ دی انفارمیشن is displayed for the user with the help of output devices like monitor and printer. وہ پھر کمپیوٹر جو ہوتا ہے وہ اس پہ سارا پروسیس کر کے ڈیٹا پہ, تو آپ کو اس کا جو رزلٹ دیتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں آؤٹ پٹ. تو وہ آؤٹ پٹ جو ہے وہ کمپیوٹر آؤٹ پٹ ڈیوائسیز کے تھرو پھر آپ کو وہ اس کا رزلٹ دیتا ہے. تو وہ آؤٹ پٹ ڈیوائسیز کون سی ہوتی ہیں؟ مانیٹر اور پرنٹر. پھر آؤٹ پٹ کے بعد پھر آ جاتا ہے اسٹورنگ, یعنی جتنا بھی آپ نے کمپیوٹر پہ کام کیا ہے آپ نے اس کو ان پٹ دیا ہے, ان پٹ کے بعد پھر اس نے کمپیوٹر نے اس پہ پروسیس کیا ہے, پروسیس کر کے پھر کمپیوٹر آپ کو اس کا آؤٹ پٹ دیتا ہے. تو آؤٹ پٹ دینے کے بعد پھر آپ چاہتے ہو کہ میں یہ جتنا بھی میں نے کام کیا ہے نا وہ میں پہلے اس کو میں سیو کر دوں, تاکہ سیو پھر مجھے اگر فیوچر میں اس کی ضرورت پڑے تو میں یہ جو ہے نا چیک کر لوں, دوبارہ اسے کام کر لوں گا اس پہ. تو وہ ہے پھر ہے اسٹورنگ. دا پروسیس آف سیونگ ڈیٹا اینڈ انفارمیشن فار فیوچر یوز از پرفارم ود دا ہیلپ آف ڈفرینٹ اسٹوریج ڈیوائسیز. اسٹوریج ڈیوائسیز بھی مختلف قسم کی ہوتی ہیں. کون کون سی؟ لائک ہارڈ ڈسک, سی ڈی رام اور پین ڈرائیو. پین ڈرائیو کہتے ہیں یہ جو آپ کی یو ایس بیز وغیرہ ہوتی ہیں نا, اس کو ہم پین ڈرائیوز بھی کہتے ہیں. تو یہ آپ کا تھا اسٹورنگ کے بارے میں. اس کے بعد آپ آئیں پیج نمبر 7 پہ. پیج نمبر 7 پہ ہے ان پٹ یونٹ. واٹ ایور ڈیٹا وی انٹر انٹو دا کمپیوٹر از کالڈ ان پٹ. پیچھے بھی آپ نے یہی پڑھا کہ جو ڈیٹا ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں, جو ڈیٹا ہم کمپیوٹر میں ان کرتے ہیں, اس کو ہم ان پٹ کہتے ہیں. دی ڈیٹا اور انسٹرکشن entered with the help of different input devices is accepted by the input unit that converts them into the acceptable form and supplied to the computer system for further processing. جو بھی ڈیٹا اور انسٹرکشنز ہم کمپیوٹر میں انٹر کرتے ہیں ان پٹ ڈیوائسیز کی مدد سے, تو کمپیوٹر کا جو ان پٹ حصہ ہوتا ہے جب وہ ڈیٹا کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے, تو اس کے بعد پھر وہ اس ڈیٹا پہ جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے ان پٹ پہ, اور پھر وہ اس پہ سارا جو ہے وہ پروسیس کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کا آؤٹ پٹ دینے کے لیے. اب اس کے بعد ہے ڈفرینٹ ان پٹ ڈیوائسیز. تو یہ آپ نے پیچھے بھی اس میں بھی بک میں بھی کافی دفعہ پڑھا ہے, لیکن پھر بھی آپ کو ان پٹ ڈیوائسیز میں کون کون سی ڈیوائسیز ہیں,
ایک کی بورڈ ہے، پھر وائرلیس کی بورڈ ہے۔ کی بورڈ کے بارے میں تو آپ سب کو پتہ ہے۔ تو کچھ کی بورڈ ایسے ہوتے ہیں جو کہ وائر کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں وہ یو ایس بی پورٹس وغیرہ کیبلز کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہوتے ہیں۔ لیکن پھر آگے آتا ہے جی وائرلیس کی بورڈ۔ وائرلیس کی بورڈ وہ والے کی بورڈ ہوتے ہیں جو آپ جن کے ساتھ وائر نہیں ہوتی، اور وہ ان کے کمپیوٹر کے ساتھ ہم بیٹری کے تھرو جو ہے ان کو اٹیچ کرتے ہیں۔ کی بورڈ کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایک ہوتی ہے پرزا سا لگا ہوتا ہے، وہ ہم یو ایس بی میں لگا دیتے ہیں، اور کی بورڈ جو ہے اس کے ساتھ پھر ہم جو ہے وہ وائرلیس کی بورڈ کو اس کے ساتھ ہم اٹیچ کر دیتے ہیں کمپیوٹر کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نیکسٹ آئیں پیج نمبر 8 پہ۔ تو پیج نمبر 8 پہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے موبائل کمپیوٹر کی بورڈ۔ In notebook computers, some handheld computers, smartphones and other mobile devices, the keyboard is built in the system unit۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو اسمارٹ فونز وغیرہ ہوتا ہے اس پہ دیکھیں، آپ نے جب بھی کوئی چیز وغیرہ ٹائپ کرنی ہوتی ہے، کوئی میسیج وغیرہ ٹائپ کرنا ہوتا ہے، تو اس میں آپ کو کی بورڈ کی آپشن بھی کمپیوٹر میں موبائل وغیرہ میں بھی آ جاتی ہے۔ تو وہ جو کی بورڈ ہوتے ہیں وہ موبائل کے اندر انسٹال کیے ہوتے ہیں، اور اس لیے ان کو کہتے ہیں بلٹ ان کی بورڈ، یعنی آپ کو موبائل کے ساتھ کوئی الگ سے کی بورڈ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کا جو کی بورڈ ہے وہ موبائل میں ہی انسٹال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک کی بورڈ ہے، اس کو کہتے ہیں برائل کی بورڈ۔ وہ برائل کی بورڈ از اے ٹائپ آف کی بورڈ which is meant for blind or visually impaired people to input information in a computer۔ It is characterized by a series of dots on each key in a braille cell۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے یہ کی بورڈ بنا ہوتا ہے کہ جو ہے نا دیکھ نہیں سکتے، اور وہ دیکھ نہیں سکتے تو وہ کی بورڈ جو ہے نا اس کے اوپر جتنی بھی وہ کیز وغیرہ ہوتی ہیں ان کے اوپر ڈاٹ سے بنے ہوتے ہیں۔ جیسے اے لکھا ہوا ہے تو اے جو ہے نا وہ ایسے نہیں، اس کے اوپر ڈاٹس بنے ہوں گے اے کی طرح کے، تو وہ جو ہے نا وہ پھر ان کو وہ ڈاٹس وغیرہ سے جو ہے نا وہ پتہ چلتا جاتا ہے کہ کون سا کی کون سی ہے، اے کون سا بی کون سا ہے۔ تو اس کو کی بورڈ کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں برائل کی بورڈ۔ تو یہ آج ہمارا ادھر تک کی بورڈ تک لیکچر تھا، اور یہ لیکچر نمبر 2 تھا۔ اس کے بعد جو ہے نا ہم نے شروع کریں گے وہ ماؤس۔ تو ساتھ یہ ہے کہ آپ کو میں نے جو ہوم ورک وغیرہ دیا ہے وہ بھی آپ نے نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے، اور یہ آپ نے پیج نمبر 8 تک جو ہے نا آج ہماری ریڈنگ ہو گئی ہے۔ ماؤس کا پھر ہم انشاءاللہ تھرسڈے کو جو آپ کو لیکچر دیں گے اس میں ماؤس کے بارے میں بھی آپ کو جو ہے وہ بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ اوکے جی، اللہ حافظ۔